رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کچھ نقشہ رکھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح کی نماز ادا فرمائی اور اس لحاظ سے پھر امت کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو نوٹس کیا، آپ ڈسٹرب ہوئے، یعنی آپ جب نماز پڑھا رہے تھے نا تو پیچھے قرات کی آواز جب بلند ہوئی تو آپ کی قرات میں خلل آیا، تو اس پر قرآن کریم میں جو آیہ کریمہ نازل ہوئی وہ تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر رحم چاہتے ہو تو میرے محبوب کی عبادت میں خلل نہ آئے، تم پیچھے خاموشی سے اس قرات کو سنو، سورۃ الفاتحہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو خاموشی سے سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا مطلب ہے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا کا مطلب ہے خاموشی اختیار کرو۔ اب حکم ہے دو، ایک تو ہے غور سے سننا اور دوسرا خاموشی اختیار کرنا۔ غور سے سننے والا یعنی دونوں حکموں پر عمل ہوگا جب کہ امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، اور وہ ہے عشاء کی قرات، فجر کی قرات، مغرب کی قرات، ان میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، ادھر دونوں حکموں پر عمل ہوگا۔ فاستمعوا پر بھی حکم ہوگا کہ اس کو غور سے سنو، وانصتوا اور خاموشی اختیار کرو۔ لیکن جو ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس میں امام کی قرات کی آواز نہیں آتی، ادھر صرف دوسرے حکم پر عمل ہوگا، اور وہ دوسرا عمل کیا ہے؟ وہ ہے وانصتوا اور خاموشی اختیار کرو۔ تمہیں نہیں نا آواز آ رہی، حقیقت میں وہ قرات تو کر رہے ہیں نا، اب تمہارے لیے حکم کیا ہوگا؟ فاستمعوا لہ، غور سے سننے والا کام تو اب تم کر نہیں سکتے، تو چلو دوسرا حکم اب تمہارے لیے ہے وانصتوا، خاموشی اختیار کرو، یعنی اس کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ اب جو حدیث مبارکہ ہے کہ فاتحہ شریف کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، تو سورۃ الفاتحہ چونکہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اس لیے اگر امام بھی نہ پڑھے تو پھر پیچھے نماز نہ ہوئی۔ اور رہی بات یہ کہ مقتدی نے لازمی ہی قرات اگر کرنی ہے تو قرات تو وہ آگے بھی جو سورت پڑھی جا رہی ہے وہ بھی تو قرات ہے نا، پھر تو مقتدی کو وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اور اگر یہی تصور کیا جائے کہ مقتدی جتنی دیر تک سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، معلوم یہ ہوا اگر نماز نہیں ہوگی تو وہ والی رکعت بھی تو نہیں نہ ہوگی۔ جبکہ فقہ کے مسائل جو ہے نا نماز کے حوالے سے، جب بندہ ایک امام کے پیچھے آ کے ملتا ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ اکبر کہہ کر، ہاتھ باندھ کر، پھر دوسرا اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جماعت کے ساتھ مل گیا ہے تو چاہے اس نے قرات نہیں کی، اس نے اس رکعت کو پا لیا، اب وہ رکعت اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے یہ اس لیے سہولت ہے کہ سورۃ الفاتحہ تو امام پڑھ چکا ہے نا، چونکہ امام کی فاتحہ، امام کی قرات مقتدی کی ہے، اس لیے مقتدی پر یہ پابندی نہیں لگائی گئی، ورنہ یہ کہا جاتا کہ تم نے چونکہ رکوع میں جا کے مل رہے ہو، تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس لیے تم نیکسٹ رکعت جو ہے نا یہ تمہاری شامل ہی نہیں ہوئی، تم اس کو جو ہے وہ نیکسٹ پڑھو گے، ساتھ جب تم باقی کی مکمل کرتے ہو اس کو بھی تم پڑھو گے، کیونکہ اس میں تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب آ جاتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے،
اور نسائی ابن ماجہ اور مشکات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. تو جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، یعنی امام اللہ اکبر کہتا ہے تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم چپ رہو. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. وہی بات جو میں پہلے کر چکا ہوں. یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف میں ہے، اور ابن ماجہ شریف بھی حدیث مبارکہ کی مستند کتابوں میں سے ایک ہے.